وطن عزیز میں تقریباً 1 کروڑ غیر مسلم رہتے ہیں، جو صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ غیر محفوظ بھی ہیں، غیر تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور چھوڑیے اس غیر کی گردان کو، سیدھی سی بات ہے کہ اس ملک میں 20 کروڑ اپنے رہتے ہیں اور 1 کروڑ غیر، اور ہم نے ان لوگوں کو غیر 1949 میں ہی ماننا شروع کر دیا تھا، جب قرارداد مقاصد پیش کر کے دین اور ریاست کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں قرارداد مقاصد کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں کی ایلیٹ کلاس کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور اس راہ میں پہلی رکاوٹ تھے غیر مسلم۔ 1951 میں ہم کل 7.5 کروڑ تھے، جن میں 1 کروڑ تقریباً 1 کروڑ ہندو بھی شامل تھے، اور ان ہندوؤں کی بڑی اکثریت دلتوں پر یعنی نچلی ذات کے ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ اس بات پر خوش تھے کہ پاکستان میں آنے کے بعد انہیں ہندوستانی براہمنوں سے نجات مل جائے گی، لیکن ان کی یہ خوش فہمی پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ براہمن ہندو یا مسلمان نہیں بلکہ ایک ذہنیت کا نام ہے۔ اس وقت اسمبلی کی 69 میں سے 18 نشستوں پر غیر مسلم سیاسی نمائندے پاکستان کی سیاست کے مرکزی دھارے میں شریک تھے۔ انہوں نے شور مچایا اور کم از کم مغربی پاکستان میں جداگانہ طریقہ انتخاب کا خطرہ ٹل گیا، لیکن 1956 میں مشرقی پاکستان میں جداگانہ طریقہ انتخابات کے تحت ہی اقلیتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ اس طریقے نے اپنا کام دکھایا، اور آج مذہبی شناخت پر سیاست کی بنیادیں اتنی راسخ ہو چکی ہیں کہ پاکستان کی اقلیتیں ابھی تک اس کا نقصان بھگت رہی ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1960 میں صدر ایوب نے 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ غیر مسلموں کے طرز انتخاب کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کرے، اور اس کمیٹی کی ایک سفارش یہ بھی تھی کہ غیر مسلموں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب درست ہے، کیونکہ پاکستان کے ہندو اکثریت کے ساتھ مل کر نظریہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خیر، صدر ایوب نے اس کمیٹی کی سفارشات کو رد کر دیا، اور ان کی بنیادی جمہوریت کے دور میں غیر مسلموں نے جوائنٹ الیکٹوریٹ کے تحت ہی عام انتخابات میں حصہ لیا۔ 70 کے انتخابات میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا، اور 73 کے آئین میں بھی مذہبی اقلیتوں کے لیے جوائنٹ الیکٹوریٹ کے نظام کو ہی بنیادی اصول مانا گیا۔ لیکن پھر آئی دوسری آئینی ترمیم، اور 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور پھر چوتھی آئینی ترمیم، جس کے تحت مذہبی اقلیتوں کے لیے اسمبلی میں 6 نشستیں مخصوص کر دی گئیں، اور اس طریقے سے انہیں خاموش کروا دیا گیا۔ پھر آئے مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، جن کے دور اقتدار کی بشارت 1949 میں ہی دی جا چکی تھی۔ انہوں نے 1978 میں غیر مسلموں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب متعارف کروا کے حق کے بندگی عطا کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 10 کر دی، بلکہ صوبائی اسمبلی میں بھی ان کے لیے نشستیں مخصوص کر دی۔ غیر مسلموں کے لیے پورا ملک قومی اسمبلی کا ایک حلقہ، جبکہ پورا صوبہ صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ بن گیا۔ اب لڑوا لو ان سے الیکشن، اس کنفیوژن میں کون کس کو ووٹ ڈالے۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مذہبی شناخت کو بڑھاوا دینے کی ٹھان رکھی تھی، اس لیے انہوں نے ملا کے ساتھ ساتھ پنڈت جی اور پادری جی کو بھی چک کے رکھا، اور پھر 85، 88، 90، 93 اور 97 کے انتخابات نے غیر مسلموں کو سیاست کے مرکزی دھارے سے اتنا دور کر دیا کہ اب ان کی ساری سیاست ان کے مذہب کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اور پھر پرویز مشرف کا دور آیا۔ اس دور میں جداگانہ طریقہ انتخابات کو ختم کرنے کی بات کی گئی، لیکن کلرجی اور پنڈت جی نے رولا ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اقتدار کا جو نشہ جنرل ضیاء الحق نے ان کو چکھوایا تھا وہ اتنی آسانی سے تو نہیں اترے گا۔ اس وقت ملک میں پرویز مشرف والا پرپورشنل ریپرزنٹیٹو سسٹم رائج ہے۔ اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 10 مخصوص نشستیں ہیں، جبکہ سینٹ میں 4، پنجاب اسمبلی میں 8، سندھ میں 9، کے پی میں 2 اور بلوچستان میں 3 نشستیں ہیں۔
لیکن 70 سالوں میں چیزیں اتنی مسخ ہو چکی ہیں کہ ان کا ٹھیک ہونا کافی مشکل لگتا ہے. ایک طرف ضیائی دور کی پروردہ وہ کلرجی ہے جو مسیحیوں کو قرون وسطیٰ کے دور سے آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور اس کی ایک مثال شادی اور طلاق کے معاملے میں ان کا موقف ہے. اور دوسری طرف وہ اونچی ذات کے ارب پتی ہندو ہیں جو لاکھوں دلتوں کے بھگوان بن کر اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ گزشتہ اسمبلی میں 21 ہندوؤں میں سے صرف 3 دلت یا شیڈول کاسٹ ہندو تھے، اور اقلیتی خواتین رکن کی تعداد صرف 2 تھی. ثابت ہوا کہ پاکستان میں غیر مسلم ہونا یا غریب ہونا گناہ نہیں، بلکہ دلت ہونا اور عورت ہونا ہی گناہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگلے جنم موہے بیٹیا اور دلت نہ کیجیو. پاکستان میں غیر مسلموں کے طریقہ انتخابات کے نام پر منفی سیاست کھیلی گئی، جس نے یہاں کے غیر مسلموں کو اور بھی غیر بنا دیا. وہ دن کب آئے گا جب ہمارے ہندو بھائی، کرسچن اور سکھ ہمارے ساتھ مل کر انتخابی عمل میں حصہ لیں گے؟